प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक शख्स रहता था जो कि बहुत गरीब था। उसने गरीबी ही की हालत में शादी की। उसकी शादी के फौरन बाद उसकी बीवी ने उसे मशवरा दिया कि हमारे माली हालात बहुत खराब हैं कि जितना तुम कमाते हो उन पैसों में हमारे घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा तुम्हें किसी रईस आदमी के पास नौकरी के लिए जाना चाहिए ताकि हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएं। शोहर मान गया। अभी तो उसकी बीवी के यहाँ एक बच्चा भी पैदा न हुआ था। वो अपनी बीवी को भरी जवानी में छोड़कर एक रईस आदमी के पास नौकरी की तलाश में अपने घर से चला गया ताकि आने वाले बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बन सके। तो वो दूर दराज किसी शहर में नौकरी करने की तलाश में चला गया और किसी रईस को तलाश करता रहा। जल्द ही वो किसी रईस की गुलामी करने लगा और उस रईस की खिदमत करता रहा। जब उस शख्स के पास काफी मालो दौलत इकट्ठा हो गया तो उसने फैसला किया कि अब मुझे अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। लिहाजा उसने 20 साल के बाद उस रईस इंसान से इजाजत चाही कि अब मैं अपने घर लौटना चाहता हूँ। वो रईस आदमी उस पर बहुत रहमदिल था। उसने उस गुलाम को बहुत सारी बकरियां और ऊँट लिए और अपने सारी मालो दौलत देकर घर वापस भेज दिया। और उस शख्स का गुजर एक जंगल से हुआ। उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी। नाज़रीन मोहतरम, आधी रात का वक्त हो चुका था। वो झोंपड़ी के पास गया कि रात गुजार सके। जब वो झोंपड़ी के मजीद और पास गया तो क्या देखता है कि एक दरवेश उसमें बैठा है। तो उसने अल्लाह वाले से इजाजत चाही और अंदर दाखिल हो गया। प्यारे दोस्तों, वो गुलाम जो शख्स उस दरवेश के पास रात ठहर गया, उस आदमी ने अल्लाह वाले से दरख्वास्त की कि आप बहुत अल्लाह वाले और अक्ल वाले लगते हैं, क्यों ना आप मुझे कोई नसीहत करें। तो उस अल्लाह वाले आदमी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें नसीहत तो कर दूंगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करूंगा। उस शख्स ने कीमत पूछी तो अल्लाह वाले ने कहा कि हर नसीहत के बदले एक ऊँट लूंगा। और वो आदमी बोला कि मैं बहुत मालदार हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ दिया है, अगर नसीहत मिल जाए और ऊँट की कोई बात नहीं। प्यारे दोस्तों, उस आदमी ने कीमत अदा की और दरवेश ने नसीहत की कि जब भी आसमान में तारे की एक लाइन में देखो तो फौरन किसी पहाड़ पर चले जाना। उस शख्स ने कहा कि यह नसीहत मेरे किसी काम की नहीं, मुझे और नसीहत कीजिए तो आपकी नवाजिश होगी। अल्लाह वाले कहने लगे, अगली नसीहत की नई कीमत देनी होगी। उस शख्स ने एक ऊँट और दे दिया। उस अल्लाह वाले ने कहा, जब किसी की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वरना वो तुम्हें कत्ल कर देगा। वो आदमी इस बुजुर्ग की दोनों नसीहतें सुनकर कहने लगा, ये नसीहतें मेरे किसी काम की नहीं हैं, इसलिए मुझे कोई और नसीहत करें। अल्लाह वाले कहने लगे कि एक नई नसीहत की नई कीमत वसूल करूंगा। उस आदमी ने एक और ऊँट दे दिया। अल्लाह वाले ने कहा कि रात को पछताकर सोना किसी को कत्ल करके सोने से बेहतर है। ये नसीहत सुनकर वो आदमी खामोश रहा और दिल में सोचने लगा, ये नसीहतें मेरे किसी काम की नहीं हैं, लेकिन मेरे तीनों ऊँट जाया हो चुके हैं, इसलिए वो चुप करके सो गया। सुबह होते ही वो अपने घर की जानब रवाना हुआ और उस अल्लाह वाले की बातों को भूल गया। वो आदमी घने जंगलों को पार करके एक गांव में पहुंचा। काफी रात हो चुकी थी। उसने गांव में रात गुजारने का फैसला किया। रात को सोने से पहले उसने आसमान को देखा तो तमाम सितारे एक लाइन में देखकर उसको उस दरवेश की वो नसीहत याद आ गई। उसने गांव में शोर मचा दिया कि गांव वालों, जहां से निकलो, यहाँ सैलाब आने वाला है। लेकिन किसी शख्स ने उसकी बात पर यकीन न किया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और जब गांव वालों ने उसकी परवाह न की तो उस आदमी ने अपना सामान उठाया और ऊपर पहाड़ पर ले गया और वहां पर सो गया। जब सुबह हुई तो उठकर देखा कि नीचे सैलाब आ चुका है, गांव वाले डूब चुके हैं। प्यारे दोस्तों, वो आदमी और वो कुछ दिन उन पहाड़ों पर ही रहा। जब सैलाब का पानी कम हुआ तो फिर उसने अपनी मंजिल पर रवाना हो गया। तो रास्ते में गांव में पहुंचा। वहां पर उसने एक शख्स के यहाँ क़याम किया जो बातें करने में अच्छा मालूम होता था, लेकिन उसकी आंखों में वो शैतानी चमक देखकर वो चूक गया। उसी वक्त उस दरवेश की दूसरी नसीहत याद आ गई, जब किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बच कर रहना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा।
رات اسی کشمکش میں اسے نیند نہ آئی تو وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز میں پھیلا دیا کہ معلوم ہو کہ کوئی یہاں پر سویا ہوا ہے، لیکن خود چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ معلوم کر سکے کہ اس درویش کی یہ نصیحت درست ہے یا نہیں۔ تو پیارے دوستو، رات کو وہ آدمی آیا جس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں خنجر پکڑا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے بستر پر مارنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے پیچھے سے جا کر اس کو پکڑ لیا اور اس کو باندھ دیا۔ اسی طرح وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ اپنے گھر کے قریب جا کر اس نے اپنے گھر کے اندر جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ چارپائی پر سو رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا کہ وہ اپنی بیوی کو اس حالات میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ اسے یہ سوچ آئی کہ جس عورت کے لیے اس نے 20 سال پردیس کاٹا اور اتنی مشکل محنت کی، میں نے اتنا مال جمع کیا، وہ بے وفا اور بد کردار نکلے گی۔ اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس نوجوان کو قتل کر دینا چاہیے۔ قتل کا ارادہ کرتے ہی اس درویش کی نصیحت یاد آ گئی کہ کبھی قتل کر کے نہ سونا، بے شک پچھتا کر سو جانا۔ اب وہ آدمی سوچتا ہے کہ پہلی نصیحت بھی میرے کام آ گئی، دوسری نصیحت نے میری جان بچا لی، لہٰذا اب وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور گاؤں کے باہر آ کر رات گزاری۔ جب صبح ہوئی اس نے سوچا کیوں نہ گاؤں والوں سے اپنا حالات دریافت کروں۔ ناظرین محترم، پھر وہ گاؤں والوں سے مختلف لوگوں کے پاس جاتا رہا اور اپنا حال لوگوں سے بیان کرتا رہا۔ تو گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہ شخص بہت غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کمانے کے لیے کہیں دور چلا گیا اور اب تک واپس نہیں آیا۔ اس نے مزید اپنے بارے میں جب بتایا کہ اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی بچہ بھی ہوا تھا، تو گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کے ہاں چند ماہ بعد ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب وہ لڑکا بھی جوان ہو چکا ہے۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ جو چارپائی پر وہ نوجوان تھا وہ اسی کا بیٹا ہے، اور جس کو وہ قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا وہ اسی کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر پہنچا اور بیوی اور بیٹے سے ملاقات کی۔ پیارے دوستو، اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سچ بات ہے، اگر کوئی بزرگ، کوئی انسان یا آپ کا بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس پر عمل کرے، کیونکہ وہ آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو راہ راست پر رکھنے کے لیے بہت سے واضح شخصیت فرمائی، جن سے اگر ہم کچھ نہ سیکھتے تو گمراہ ہو جاتے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 6 حقوق کیا ہیں؟ تو فرمایا گیا جب تم ان سے ملو تو ایسے سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، جب تم سے نصیحت طلب کرے تو تم اسے اچھی نصیحت کرو، جب وہ چھینکی اور الحمدللہ کہو تو تم اس کا جواب دو، جب وہ بیمار ہو تم اس کی عیادت کرو، اس کا خیال رکھو، اور جب وہ وفات پا جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کو اچھی نصیحتیں کرنے کا حکم دیا ہے اور سمجھایا کہ اس قوم میں بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ سب لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی نصیحت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ ہم مل جل کر آگے بڑھ سکیں۔ اچھی نصیحت مشورے کی مثال قیمتی زیور کی سی ہے۔ ہمیں کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کی بجائے اسے اچھی نصیحتوں سے نوازنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نصیحت یا مشورے کو تلاش کرے اور جب اچھی نصیحت مل جائے تو اس پر نہ صرف عمل کرے بلکہ جب اس سے مشورہ مانگا جائے اور اچھی نصیحت کرے اور مشورہ دے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقہ کار کا خیال رکھنا ہوگا۔ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں یعنی انا درمیان میں نہ لاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی فلاح پر انسان ہر شخص کے لیے فکر مند رہے، کیونکہ بے شمار مثالیں ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مخالفت ہوئی،
لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور نرمی کا معاملہ فرمایا اور امید رکھی آخر میں انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ انہیں اپنی بہترین نیکی پر آمادہ کر لیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین پر سختی نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ یہ جنت کا راستہ دکھانا چاہتے تھے۔ آج کل سنت نبوی کے عکس و اعمال دیکھ رہے ہیں، کیونکہ لوگ نصیحت کے نام پر مشورے تو دیتے ہیں لیکن نیت میں کھوٹ رکھتے ہیں اور دوسروں کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کو نصیحت کا ارادہ فرماتے یا کوئی غلط بات کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نام لے کر ذکر نہیں فرماتے تھے بلکہ یوں کہتے تھے کہ ان لوگوں کا ایک گروہ تم نے فلاں کام کیا یا کہا اور کیسا کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اکیلے میں اپنے بھائی کو نصیحت کرے اور اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے لیکن اس نے سرعام نصیحت کی اور دھوکہ دیا، ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ مسلمان ایک خاندان کی مانند ہے اور ہمیں ایک دوسروں کا دشمنوں کی طرح سرعام سامنا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دشمنوں کو بھی ذلیل نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی انہیں ظلم کے حوالے کرتا ہے، نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ گھوڑوں کا بوجھ گدھوں پر نہیں لادنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی صلاحیت مزاج سمجھ کر انہیں نصیحت فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو مذہب سے دور بھاگتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو علم سکھانے میں زیادہ سختی نہیں فرمائی تاکہ انصاری محسوس نہ کریں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت خطاب اور عالمی باتوں میں فرماتے تھے تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کے درمیان اپنا ہاتھ کندھے پر رکھ دیا کرتے تھے۔ غور کریں تو ایسے لوگ نہ اچھا محسوس کریں گے۔ دوسروں کو نصیحت کرنا اپنے اپنے خاندان اور مشورے کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے، تاہم نصیحت سے قبل اس کی اہمیت، فضیلت اور عذاب کو محفوظ خاطر رکھنا اہم ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر دوسروں کو نصیحت کرنا کار ثواب ہے جس کا اجر ملتا ہے، اور اپنے آپ کو بہتر بنانا بھی چاہیے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بہترین بنا دے اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔